نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ درود شریف پڑھیں۔ ابھی تک ہم نے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ ختم نبوت کا یہ عقیدہ اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہی ہے جس نے سارے مسلمانوں کو جوڑا ہے، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے مالکی ہو اور چاہے حنفی ہو۔ پورے عالم اسلام کو ایک کلمے کے تحت جوڑنا، ایک بیت اللہ پر متفق کرنا کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کیا جائے، ایک قرآن مجید پر متفق کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر سب کو اکٹھا کرنا۔ یہ ختم نبوت کے عقیدے کی برکت ہے، اور اگر اس عقیدے پر ہم قائم نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نماز بھی گئی، قرآن بھی گیا، کتاب بھی گئی، سب کو۔ اس لیے کہ اگر کسی نئے نبی کو مانیں گے تو نیا کلمہ پیش کرے گا، وہ نئی تعلیمات دے گا۔ جیسے مرزا غلام قادیانی جس کو انگریزوں نے لانچ کیا تھا، اور اس کے لانچ کرنے کی بنیادی بات جو تھی وہ یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو جہاد ہے، جو اسلام کا ایک حکم ہے قرآن و حدیث سے، اس کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ اس نے لکھ لیا ہے کہ اب میں مبعوث ہو گیا، میں نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں، لہذا میں نے جہاد کو حرام قرار دیا۔ اور قرآن کہتے ہیں جاہدو، کرو، کافروں کے ساتھ لڑو، نفس کے خلاف جہاد کرو، عمل کو اختیار کرو، گناہوں سے بچو، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ تو یہ سارے چیزیں بدل جائیں گی۔ میرے اور آپ کی نزدیک بنیادی کتاب وہ قرآن ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اگر ہم اس سے دستبردار ہو جائے تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اس لیے ہر چیز کی حفاظت، اسلام کی تمام عبادات، اعمال اور عقائد کی حفاظت اس بات میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے۔ یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی ایک بات بہت خوبصورت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی ختم نبوت کی برکت سے یہ کام اللہ نے امت کو دیا ہے۔ یہ سنا ہے نا آپ نے؟ تو یہاں دیکھیں نا، اگر ختم نبوت نہ ہو تو پھر یہ کام بھی فارغ، سب کچھ فارغ۔ یہ حضور کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ تو وہ ساری تفصیلات آ گئی۔ اب آگے ہمارے سامنے 2 حصے باقی ہے۔ ایک میں یہ کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس کے لیے کیا قربانیاں دی، کیا محنتیں کی، تھوڑا سا اس کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ آئے۔ اور وہ جھوٹے کس وجہ سے ہوں گے؟ کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نبوت کے دعوے میں جھوٹے ہوں گے، اس لیے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ مسیلمہ کذاب بھی آیا اس وقت، اسود عنسی بھی آیا، طلحہ بھی آیا، اور بھی لوگ آتے رہے، ان کو فوراً قتل کر دیا گیا۔ یہ قادیانی جو آ گئے ہمارے سامنے، تو اس وقت بزرگوں نے کہا تھا کہ جو غیر مسلم ہوں گے تو ان کو تحفظ دیں گے۔ ان کو پاکستان کی آئین نے تحفظ دیا، جس کو یہ مانتے نہیں ہے اسی آئین نے ان کو تحفظ دیا، ورنہ زندیق اور مرتد کی سزا تو ہے کہ فوراً اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ سب سے خطرناک
فتنہ یہ ہے کہ 146 سال سے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ غلط مغالطہ دے رہے کہ احمدی مسلمان کوئی، یہ الحمدللہ قاضی فائز عیسیٰ سے اللہ نے غلطی کرائی تو اس کے ذریعے ایک بڑا کام بھی ہو گیا کہ جب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا تو اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ یہ احمدی مسلمان کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ باہر کی دنیا میں لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا اہم موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اس آسمانوں پر ہے، اللہ نے اٹھا لیا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن کہہ رہے یقیناً بر رفعہ اللہ، ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نصولی پر چڑھائے، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھایا۔ یہ قرآن بھی بتا رہے، حدیث بھی۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، تفصیل انشاءاللہ 10 منٹ کا ہمارے درس ہوتا ہے تو ہم اسی کے اندر اس کو ذکر کریں گے۔ ابھی ہمارے 6 منٹ ہو گئے، اس میں مزید 4 منٹ کے اندر آپ کو 2-4 باتیں کہ مرزا قادیانی کے دعوے نبوت کے بعد اکابر علماء دیوبند نے جو گران قدر خدمات اس محاذ پر مختلف میدانوں میں سر انجام دی ہے، وہ تھوڑا سا اس کا آپ کے سامنے ایک جھلک پیش کروں کہ علماء کی کتنی محنت ہے، کتنی قربانی ہے۔ چنانچہ برصغیر میں جب انگریز نے اپنے استبدادی پنجے مضبوطی سے گاڑ لی تو اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو یہ فارمولہ پالیسی اختیار کی۔ یہ جو فارمولہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، میں نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ یہ سب سے پہلے فرعون نے ایجاد کیا تھا۔ کس نے؟ قرآن میں ہے۔ فرعون نے کہا تھا، قرآن کہہ رہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون زمین میں چڑھا، سرکشی کی اور لوگوں کو تقسیم کر دیا، وجعل اہلہا شیعا، لوگوں کو ٹکڑوں میں۔ اس سے انگریز نے یہ فارمولہ لے لیا ہے۔ تو یہ فرعونی ذریت ہے کہ اب یہاں پر بھی لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس پالیسی پر اس نے برصغیر پاک ہند میں، یہ دیکھیں انگریز کے آنے سے پہلے یہاں کوئی غیر مقلدین کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی بریلویوں کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی قادیانیوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ انگریز آئے اور جب انہیں کچھ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا طریقہ یہی سوچے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، وہابی بناؤ، سنی بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ ضمیر فروش اور دین فروش بھی تھے، فتویٰ باز بھی تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ غلام احمد قادیانی کی صورت میں نمودار ہو گئے کہ وہ اتنے آگے چلے کہ دعوے نبوت کر گئے۔ اس نے پہلے کہا تھا کہ میں مجدد ہوں، دین کا تجدید کرنے والا، اور اس کا دماغ بھی ایک آدمی نے خراب کیا۔ یہ تفصیل تو میں بعد میں بتاؤں گی، اس لیے کہ ابھی بیچ میں ایک اور بات سامنے آئی تاکہ وہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے۔ 1839 میں مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان کے ضلع گرداسپور میں تحصیلی بٹالہ ہے، وہاں کی ایک بستی تھی، اس کا نام قادیان ہے، وہاں پیدا ہوا۔ قادیان کو یہ لوگ قادیانی مکہ سے تعبیر کرتے ہیں، نام باقاعدہ۔ اور ایک ادھر چناب نگر، اس کا پہلا نام ربوہ تھا، یہ ربوہ مدینہ شریف لکھتے تھے جب خط و کتابت ہوتی تھی۔ الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے کوشش کی اور اس کا نام واپس کر دیا اور چناب نگر کر دیا، اس لیے کہ رب و قرآن کے اندر جنت کی ایک جگہ کا ذکر ہے۔ تو یہ سب تو چور ہے، وہ اسلامی اصطلاحات چوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہاں پیدا ہوا تھا 1839 میں، اور آگے چلتا چلتا شاطر بھی بہت زیادہ تھا اور لالچی بھی بہت تھا۔ اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھی ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، اس کی کتابوں میں۔ تو چلتے چلتے اس کا ایک آدمی سے رابطہ تھا، حکیم نور الدین نام تھا۔ حکیم نور الدین نے اس کو خط لکھا۔ یہ خط جو لکھا حکیم نور الدین نے، یہ 1892 میں خط لکھا کہ حضور آپ کے تو کمالات اتنے ہیں کہ اگر آپ مسیح ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے دماغ خراب، پروگرام بھی تھا ایسا ہی۔ چنانچہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانند ہونے کا، مسیح کا معنی عیسیٰ کے مانند ہونے کا۔ اب عیسیٰ کے کا مطلب کیا ہے؟ اصل نقطہ اس میں یہ کہ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سارے لوگ ہدایت پر آئیں گے، ایمان لائیں گے، تو وہ جزیہ کو بھی ختم کریں گے اور جہاد کو بھی ختم کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ تھا، یہ مسیح علیہ السلام کے مانند بننے کا جو ان کا دعویٰ تھا۔ چنانچہ اس کے کہنے پر اس نے دعویٰ کر لیا۔ پھر چلتے چلتے عین مسیح، پھر آخر میں جا کر 1902 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب سمجھ گئے، یہ اس کی کارگزاری تھی۔ تو چنانچہ اس زمانے سے
اس کے خلاف ہمارے کابرین نے جدوجہد کی، محنت کی۔ سب سے پہلا فتویٰ لدھیانہ کے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج۔ اس کے بعد پھر آگے فتاوی جات کی تفصیل، قربانیوں کی، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی وسلم بارک اللہ سیدنا